ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ غاروں میں رہنے والے اب بھی موجود ہیں۔ ہاں، یہ غار ہمارے دلوں میں بنے ہوئے ہیں۔ وہ شخص جو موت کی تمنا لے کر بھی اپنے عزیز و اقارب کے لیے جیے جا رہا ہے، زندگی اس کے لیے اذیت سے بھری ہوئی ہے۔ اگر تمہارا دل آتش فشاں ہے تو تم اس میں سے پھول کھلنے کی توقع کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے باتونی سے خاموشی سیکھی، شدت پسند سے برداشت کرنا سیکھا، نامہربان سے مہربانی سیکھی، اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ ان استادوں کا شکر گزار نہیں ہوں۔ خود محبت بھی اپنی گہرائی کا احساس نہیں کر پاتی جب تک وہ جدائی کا دکھ نہیں سہتی۔ بے شک وہ ہاتھ جو کانٹوں کے تاج بناتے ہیں ان ہاتھوں سے بہتر ہیں جو کچھ نہیں کرتے۔ تم جہاں سے چاہو زمین کھود لو، خزانہ تمہیں ضرور مل جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ زمین کامیابی کے یقین کے ساتھ کھودو۔ حیرت یہ ہے کہ مجھ میں موجود اچھائی نقصان کے سوا مجھے کچھ نہیں دیتی، جبکہ مجھ میں موجود برائی نے مجھے کبھی نقصان نہیں دیا، تاہم اچھائی سے میری وارفتگی جاری ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ خاموش بغاوت اور چرب زباں اطاعت کے درمیان مشکوک طور پر معلق ہیں۔ خدا سے قربت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کے قریب ہو جاؤ۔ بناؤ سنگھار کرنے والا اپنی بدنمائی اور بدصورتی کی تائید کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے کانوں سے سنتے ہیں، کچھ اپنے پیٹ سے، کچھ اپنی جیب سے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سنتے ہی نہیں۔ بدنیت اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ شاعر تو وہ ہے جس کے غزل پڑھنے کے بعد آپ یہ محسوس کریں کہ اس کے بہترین اشعار تو ابھی کہے ہی نہیں گئے۔